اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اوپر کی جانے والی بعض نعمتوں کو اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا تھا، اور یہاں تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں جس نعمت کا ذکر ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی آزادی کی نعمت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی اولاد ملک شام سے مصر کی طرف ہجرت کر کے آئی تھی، جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت کا ایک عہدہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بنی اسرائیل غلامی میں چلے گئے، اور مصر کے اصل باشندگان قبطی لوگ برسر اقتدار رہے، طرح طرح سے مظالم بنی اسرائیل کے اوپر ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قریب نجومیوں نے فرعون کو پیشن گوئی دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک پیدا ہونے والے لڑکے کی وجہ سے تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ اس وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم بڑھا دیے، ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، چونکہ عورتوں سے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ وہ حکومت لے لیں گی، دوسرا یہ کہ ان سے اپنے گھروں میں بگار کا کام لیتے تھے، اس بنا پر عورتوں کو چھوڑتے تھے، بچیوں کو چھوڑتے تھے اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں پیدا کر کے فرعون کے گھر میں پالا، نبوت سے سرفراز کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی 3 ذمہ داریاں تھیں: قبطیوں کو ایمان کی دعوت، بنی اسرائیل کی اصلاح، اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو فرعونیوں نے ٹکرا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کے چھوٹے موٹے عذابات کے ذریعے ان کو تنبیہ کی، لیکن جب وہ راہ راست پر نہیں آئے تو آخر کار اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرایا۔ فرعون اور اس کے سارے لشکر کو اللہ پاک نے سمندر میں ڈبو دیا۔ اس نعمت کا اللہ پاک یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب تمہارے آباء اجداد کو ہم نے فرعونیوں سے نجات دے دی۔ اور پھر اللہ جل شان نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش اس وقت میں صبر و برداشت کرنے کی آزمائش، اور نجات ملنے کے بعد شکر کی آزمائش۔ نعمت آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کا شکریہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ جل جلالہ کی بندگی بجا لائیں، اور اپنی آزادی کو اور اپنے اقتدار کو، اپنی حکومت کو اللہ جل شانہ کے حکموں کا تابع بنائیں، اور زمین میں اللہ کا قانون نافذ کریں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو دی جانے والی نجات اور آزادی کو ایک عظیم نعمت کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔